رمضان المبارک میں بغیر کسی عذر کے روزہ نہ رکھنے کی سزا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے جس پر اسلامی عمارت قائم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ رمضان کے روزے جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، امت اسلامیہ پر بھی اسی طرح فرض کیے گئے ہیں، اور اس کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور سورۃ بقرہ میں ایک اور مقام پر کچھ اس طرح ارشاد فرماتا ہے کہ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے ہے، ہاں جو شخص بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں پھر گنتی کو پورا کرنا چاہیے ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلا یہ کہ گواہی دینا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نمبر 2 نماز قائم کرنا، اور نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 حج کرنا، اور نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا۔ لہٰذا جو کوئی بھی روزہ نہ رکھے اس نے ارکان اسلام کا ایک رکن ترک کیا اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا، بلکہ سلف صالحین تو اس کو کافر اور مرتد قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ ابو یعلی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی مسند میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کے کنڈے اور دین کی بنیاد 3 چیزیں ہیں جس پر دین اسلام کی اساس قائم ہے۔ جس نے بھی اس میں سے کوئی ایک چیز کو ترک کیا وہ کافر ہے اور اس کا خون حلال ہے۔ وہ 3 اشیاء یہ ہیں کہ اس بات کی گواہی دینا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نمبر 2 فرض نماز، اور نمبر 3 رمضان کے روزے۔ امام ذاہبی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب الکبائر میں لکھتے ہیں کہ مومنوں کے ہاں یہ بات مقرر شدہ ہے کہ جس نے بھی بغیر شرعی عذر اور مرض کے رمضان مبارک کا ایک بھی روزہ ترک کیا ہو تو وہ زانی اور شرابی سے بھی زیادہ برا اور شریر ہے، بلکہ اس کے اسلام میں بھی شک کیا جاتا ہے اور اسے زندیق اور گمراہ شمار کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ روزہ ترک کرنے والے کی سزا اور وعید کے بارے میں حدیث میں ہے، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس 2 شخص آئے اور مجھے بازو سے لے کر مجھے سخت اور دشوار گزار پہاڑوں کے پاس لائے اور کہنے لگے، اس پر چڑھیے۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھ میں اس پہاڑ پر چڑھنے کی طاقت نہیں ہے۔ وہ دونوں کہنے لگے، ہم آپ کے لیے اسے آسان کر دیں گے۔ تو میں اس پہاڑ پر چڑھ گیا۔ جب اوپر پہنچا تو وہاں شدید قسم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کہا، یہ آوازیں کیسی ہیں؟ وہ کہنے لگے، یہ جہنمیوں کی آہ بکا ہے۔ پھر وہ مجھے آگے لے گئے جہاں پر کچھ لوگ کونچوں کے بل لٹکے ہوئے تھے اور ان کی باچھیں کٹی ہوئی تھی اور ان کی باچھوں سے خون بہ رہا تھا۔ میں نے کہا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو وہ کہنے لگے، یہ وہ لوگ ہیں جو افطاری سے قبل اپنے روزے افطار کر لیا کرتے تھے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے، یہ اس شخص کے لیے سزا ہے جو روزہ رکھنے کے بعد افطاری سے قبل ہی جان بوجھ کر روزہ افطار کر دے۔ تو اب آپ بتائیں، جو بالکل ہی روزہ نہ رکھے اس کی سزا کیا ہوگی؟ ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت میں سلامتی کے اور عافیت کے طلبگار ہیں، اور ہم گزارش کرتے ہیں تمام مسلمان بہن بھائیوں سے کہ تقوی اختیار کرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور غضب سے بچائیے، اور جتنا جلدی ہو سکے توبہ کریں قبل اس کے کہ لذتوں کو ختم کرنے والی، جماعتوں کو علیحدہ کرنے والی موت آ پہنچے۔ اس لیے آج تو عمل کیا جا سکتا ہے اور حساب و کتاب نہیں ہے، لیکن کل قیامت کے روز عمل نہیں ہوگا، صرف حساب و کتاب ہوگا۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں اور اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ایک بالشت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایک گز اس کے قریب ہوتا ہے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریم ہے، حلیم ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کیا انہیں یہ علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات قبول کرتا ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم کی ہدایت نصیب کرے اور ہمارے سینہ کو دنیا و آخرت کی سعادت والے کاموں کے لیے کھول دے۔ ملتے ہیں آگے کسی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔